وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس امت کی بنیاد، امت مسلمہ کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بے تحاشا انمول قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے یہ امت عطا فرمائی اور اس امت کا وجود عطا فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد دے کر بھیجا اور رشد کے ساتھ ان کو پیدا فرمایا۔ شروع ہی سے رشد ان کے ساتھ اللہ نے لگا دیا۔ رشد کا کیا معنی ہے؟ الفارق بین الحق والباطل، جس کے اندر رشد ہوتا ہے وہ حق اور باطل کو فوراً پہچان لیتا ہے، اس کو وقت نہیں لگتا حق اور باطل کو پہچاننے میں کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ وہ ایک خداداد صلاحیت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس صلاحیت کی وجہ سے دیکھتے ہی ان کو پتہ چل جاتا، بچپن سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اماں جی کے گود میں تھے اور ابھی بولنا شروع ہی کیا تھا تو اماں سے سوال کر دیا کہ میرا رب کون ہے؟ اب اس وقت رب کا تصور ہی کوئی نہیں۔ نمرود کو رب مانا جاتا تھا کہ نمرود سے بڑا کوئی رب نہیں، وہی سارے ملک کو پالنے والا ہے، سب کا بگڑی بنانے والا نمرود ہے، تو رب تو نمرود تھا۔ ماں سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے جواب دیا کہ میں ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہیں جنم دیا ہے، دودھ میں پلاتی ہوں، تمہاری حفاظت میں کرتی ہوں، سونے جاگنے کا خیال میں رکھتی ہوں، تو تمہارا رب میں ہوں۔ پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب تیرا باپ ہے، اس لیے کہ وہ کما کے لاتا ہے تو میں بناتی ہوں۔ کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا تیرے باپ کا رب نمرود ہے، کیونکہ نمرود کے وزیر تھے۔ پھر پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا چپ، اس سے آگے نہ سوال کرنا، اس لیے کہ نمرود سے بڑا کوئی رب نہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے کا رب ہے تو نمرود کا بھی کوئی رب ہوگا، نمرود کا بھی کوئی رب ہونا چاہیے۔ تو اب وہ اس خداداد صلاحیت کی وجہ سے وہ پہچان گئے، اس رشد کی وجہ سے، کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تھوڑا بڑے ہوئے، نبوت ملنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعوت نہیں شروع کی تھی، نبوت ملنے سے پہلے ہی بچپن ہی سے
لڑک پنی سے ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو۔ اسی لیے اس وقت جب بہت چھوٹے تھے اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابتی ما تعبد الشیطان، شیطان کو کیوں پوچھتے ہو؟ اور ایک مجلس میں والد بھی بیٹھے ہیں اور قوم کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو سب سے سوال کر دیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا صورتیں تم نے بنا رکھی ہیں، یہ کیا تصویریں تم نے بنا رکھی ہیں، یہ کیا مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں، اور دن بھر اس کے سامنے بیٹھے رہتے ہو اور اس سے دعائیں مانگتے رہتے ہو، اس کے آگے روتے گڑ گڑاتے رہتے ہو، اس کے آگے سجدے کرتے ہو، کیا چیزیں یہ، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کر کیا سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت اور پاور کیا ہے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ باپ دادا کو ایسی کرتے دیکھا ہے۔ آج بھی اگر کسی مشرک کو بتائیں، کسی بدعتی کو بتائیں کہ یہ بات غلط ہے، نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، تو جواب آگے سے یہی آتا ہے کہ باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا ہے، کنڈے ہمیشہ سے ہوتے چلے ہیں، لہذا ہوں گے، چاہے قرآن حدیث صحابہ کا عمل تابعین کا عمل سب کا عمل اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، باپ دادا نے کیا اس لیے کریں گے۔ یہ مشرکوں کی دلیل ہے، باپ دادا کو دیکھ کر اس پر چلنا یہ مسلمانوں کی دلیل نہیں، مشرکین کی دلیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت سے توحید 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 اور ساری قوم کو دعوت، اور پھر باپ کو دعوت اکیلے میں، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ما تعبد الشیطان، شیطان، یہ تو جو بت ہے یہ تو شیطان ہے، اور ان کی عبادت کرنا یہ تو شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان تو اپنے رب کا نافرمان تھا، تو ایسے نافرمان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جی پہلے یہ بتائے کہ اذ قال لی ابی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی آپ ایسی چیز کی عبادت ہی کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے، بلکہ یہ تو جس کو رب بنا رکھا ہے، یہ رب تو ایسا آپ کا ہے کہ اس کو آپ توڑ دو تو خود بن نہیں سکتا، آپ نہ بناؤ تو یہ بن نہیں سکتا، آپ اس کو اٹھا کے جس جگہ پہ رکھ دو وہاں پہ ہل نہیں سکتا، آپ اس کو گرا دو یہ اٹھ نہیں سکتا، آپ اس کے سامنے کھانوں کا ڈھیر لگا دو یہ کھا نہیں سکتا، آپ اس سے دعائیں مانگتے رہو یہ سن نہیں سکتا، آپ کی پریشانی مصیبت آپ پر آئے یہ اس پریشانی اور مصیبت میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو ایسی چیز کو معبود بنانا، معبود کے لیے تو ضروری ہے جو ہر وقت ہر کسی کی ہر حال میں ہر زبان میں سن سکے اور سمجھ سکے، کوئی بھی ہو، کسی زمانے میں بھی ہو، کسی وقت میں بھی ہو، کیسا بھی ہو، انسان ہو یا جانور ہو، مسلمان ہو یا مشرک ہو، مانگنے والا کسی بھی زبان میں مانگے، ہر زبان کو سمجھنے والا اور پھر سمجھ کر اس کی ضرورت کو پوری کرنے والا، یہ صلاحیت جس کے اندر نہیں ہے تو وہ رب بھی نہیں ہے۔ رب کے اندر تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے، خصوصیت ہونی چاہیے، آپ کی ان بتوں میں ان میں سے کوئی صلاحیت بھی موجود نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، یعنی وہی رشد یا نبوت مل چکی ہو، وہ علم آیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے باپ لیکن میری اتباع کرنی ہے باپ لیکن اتباع میری کرنی ہے، اس لیے کہ میری اتباع کے بغیر آپ کو نجات نہیں ملے گی، آپ میری اتباع کیجئے، میرے کہنے جو میں کہوں اس کو مان لیجئے، تو میں آپ کو صحیح راستہ بتا دوں گا کہ رب تک پہنچنے کا صحیح راستہ اور ہدایت کا صحیح راستہ، کامیابی کا صحیح راستہ کون سا ہے،
وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر اپنے باپ کو دعوت، یا ابت لا تعبد الشیطان، دو ٹوک انداز میں، کھلے کھلے لفظوں میں۔ یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کسی کو بری لگے، ابراہیم علیہ السلام نے بتایا باپ سے ایسی بات کی ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو برائی ہے وہ برائی ہے، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ برے کو برا نہ کہو، برائی کو برائی نہ کہو۔ کہیں تمہارے وہ جو عمل کر رہے ہیں، اگر اس کے عمل کو غلط کہو گے، برا کہو گے، تو وہ برا مانے گا، 100 بار برا مانے۔ اس لیے کہ ہم تو ملت ابراہیمی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو، چاہے غلط کرنے والا باپ کیوں نہ ہو۔ باپ سے زیادہ قریبی رشتہ کیا ہوگا؟ اور باپ کے سامنے دو ٹوک انداز میں کہہ رہے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، اس لیے کہ شیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف، اب دھمکی، باپ کو دھمکی دے رہے ہیں، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اپنی اس بت پرستی سے باز نہ آئے اور اس شرک سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ذات ہے رحمان، وہ ذات ہے رحمان، لیکن شرک پر اسے بڑا غصہ آتا ہے۔ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ شرک سے اتنا غصہ آتا ہے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے رحمان صفت لا کے بتلایا کہ وہ رحمان تو ہے، لیکن اس چکر میں نہ رہنا کہ وہ رحمان تمہارے شرک کو بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ اس رحمان نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک سے مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں شرک کو معاف کروں گا ہی۔ باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ کر سکتے ہیں۔ اَن یمسک عذاب من الرحمن، کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر آپ اپنے شرک سے باز نہ آئے تو رحمان کا عذاب آپ پر آئے گا۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، تو رحمان کا عذاب آئے گا، تو سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو ایمان سے محروم کر دیں گے۔ اللہ کا پہلا عذاب جو انسانوں پر آتا ہے وہ اللہ ایمان سے محروم کرتے ہیں، اور ایمان والوں پر جب عذاب آتا ہے نا تو اللہ سب سے پہلے نیک اعمال کی توفیق ان سے چھینتے ہیں، دعاؤں کی توفیق اس سے چھینتے ہیں۔ کسی کو ایک دم اٹھا کے گڑھے میں اللہ نہیں پھینکتے ہیں۔ نمازوں کی توفیق چھن جائے گی، تلاوت ذکر کی توفیق چھن جائے گی، اب برسوں ہو جائے گا قرآن ختم بھی نہیں ہوا، نمازیں کوئی پرواہ نہیں، ذکر کی توفیق چھنے گی، پھر مسجد میں آنے کی توفیق چھنے گی، اور توفیقات چھنتے چھنتے یہ آدمی ہدایت سے اتنا دور چلا جائے گا جہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں ہوگی، اور پھر وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے کہ جب رحمان کی نافرمانی آدمی کرتا ہے تو شیطان کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر دوست کا دوست پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کوئی شخص اچھا ہے یا برا، اس کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ اچھا ہے یا برا، یہ دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ اگر اس کے دوست نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو کہہ دو کہ یہ بھی اچھا ہے، اور اگر اس کے دوست برے ہیں تو اس کا مطلب بظاہر تمہارے سامنے وہ نیک بن رہا ہے لیکن نیک ہے نہیں، نیک ہے نہیں۔ اس لیے کہ دوستی ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، جب یہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ نیک نہیں ہوتا۔ پہلے امتحان آیا، میں نے عرض کیا نا کہ اس امت کی بنیاد قربانی پر، اب یہ قربانی آئی ابراہیم علیہ السلام پر پہلی۔ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، ابراہیم ہوش کے ناخن لو، میرے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ تمہیں میں اس کی بالکل اجازت نہیں دے سکتا کہ میرے معبودوں کو
برا بھلا کہو، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اپنی اس دعوت توحید سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، میں تمہیں پتھر ماروں گا اور تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اب دیکھا کہ باپ تو مانتا نہیں، خاندان والے مانتے نہیں، اور اب بات ہاتھا پائی تک اور دشمنی تک آ گئی، تو اب ایسی صورت میں اب ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ گھر کو چھوڑ دو۔ جس گھر میں توحید پر عمل ممکن نہ ہو اس گھر میں رہنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے جس ملک میں جس جگہ پر اعمال کرنے کی اجازت نہ ہو وہاں اس جگہ پہ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے تو الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا۔ جب ایسے لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، جب ان کی موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ان کی روح نکالیں گے اور فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے زندگی کیسی گزاری، اعمال تمہارے کیسے تھے، ایمان والے تھے یا کفر والے تھے، توحید والے تھے کہ شرک والے تھے، تو آگے سے وہ ادھر کریں گے جیسے آج لوگ ادھر کرتے جی مجبوری میں نماز چھوڑ گئی۔ کیا مجبوری جی؟ جاب کا ٹائم ہی ایسے، وہ جاب چھوڑ دو۔ ایسی جاب جس سے نمازیں پڑھنے کا وقت نہ ملے وہ جاب کہاں جائز ہوگی؟ حلال روزی کمانا فرض ہے، فرائض کے بعد نماز کے ساتھ ذکر تلاوت کے ساتھ جو محنت کی روزی ہوگی وہ حلال ہوگی، لیکن نماز غائب، نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتے جاب کی وجہ سے، تو ایسی کمائی میں برکت کدھر آئے گی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، اور گھر چھوڑتے وقت کیا قال سلام علیک، اب بھی میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور چھوڑوں گا اب پھر بھی نہیں، سأستغفر لک ربی، ابھی تو دن کا وقت ہے میں جا رہا ہوں، دن کا وقت ہے میں جا رہا ہوں، رات آئے گی، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ جمعرات کی رات کا انتظار کر رہے تھے۔ کس کا؟ کہ جمعرات کی رات میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جمعرات کی رات آ رہی ہے، سأستغفر لک ربی، میں رات میں اٹھ کے آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ انہ کان بی حفیہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ نے بیان کی کہ پہلی قربانی گھر بار چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، خاندان چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد اب عوام میں نکلے اور عوام کو جو دعوت دی، اب کچھ بڑے ہوئے، اور بڑے ہونے کے بعد جب عوام کو دعوت دی تو عوام نے کہاں ماننا تھا، عوام بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہ ساری مخلوق میں، سارے شہر میں، سارے ملک میں میری دعوت پہنچ جائے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام کیا، قوم کا میلہ لگا، ساری قوم اس میلے میں باربیکیو، ساری قوم اس باربیکیو میں، اس میلے میں جہاں کھیل تماشا ناچ گانا کا پروگرام ہوتا تھا، ساری قوم وہاں جانے لگے، پورا شہر خالی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی نہیں چل رہے ہو؟ کہا انی سقیم، تم لوگ جاؤ میں بیمار ہوں۔ اور وہ بیماری، وہ درد تھا ان کے دل کا، جو درد امت کی طرف سے تھا کہ یہ کیسے نادان لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، جو رب کو نہیں مانتے۔ وہ درد ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا جس پر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب جب قوم گئی کھیل تماشے میں، ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کلاڑا، موحد صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔
اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوق کا ڈر جس کے دل میں ہوگا تو ساری مخلوق اس کو ڈرائے گی، اور جس کے دل میں صرف خالق کا ڈر ہوگا ساری مخلوق اس سے ڈرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں کہ بھئی جاتے کیوں نہیں؟ کہا جی راستے میں شیر بیٹھا ہے۔ اب آگے بڑھے کون؟ سیدھے شیر کے پاس گئے، اس لیے کہ ڈر صرف اللہ کا دل میں، صرف اللہ کا ڈر غالب، اور کسی کا ڈر دل کے اندر نہیں۔ اس لیے کہ مخلوق اس وقت ڈر آئے گی جب اس کا ڈر دل میں ہوگا۔ وہ مخلوق کبھی نہیں ڈرا سکتی جس کا ڈر آپ کے دل میں نہ ہو۔ گئے، انہوں نے شیر کو کان سے پکڑ کے اٹھایا ہے اور اس کے منہ پہ زور سے تماچا مارا ہے کہ اللہ کے مخلوق کو پریشان کرتا ہے، تیری جگہ جنگل شہر تو نہیں ہے۔ اور یوں آتا ہے کہ وہ شیر سر اس نے جھکایا اور سیدھے جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کلاڑا لے کر ان کے خدا گھر میں چلے گئے۔ ان کا کیا تھا؟ خدا گھر، جہاں انہوں نے سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے، کوئی بارش کا، کوئی روزی کا، کوئی اولاد کا، کوئی حفاظت کا، کوئی سردی کا، کوئی گرمی کا، کوئی بارش کا، کوئی طوفان کا، کوئی سمندر کا، کوئی مختلف چیزوں کے لیے اپنے اپنے طور پر رب بنایا ہوا تھا۔ وہاں داخل ہو گئے، دیکھا کہ کھانوں کا ڈھیر پڑا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھانا رکھا ہوا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر شروع ہو گئے، ایک طرف سے کسی کا ہاتھ توڑ، کسی کا منہ توڑ، کسی کے ناک توڑ، کسی کی گردن توڑ، اور سارے ان کے خداؤں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اور ایک جو بڑا تھا اس کے کندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا کہ لوگ آئیں گے تو پھر پوچھیں گے کہ کس نے مارا۔ اب جب لوگ آئے اور انہوں بت خانے میں گئے، دیکھا کہ سارے خدا تو سجدے میں گرے ہوئے، سب کا ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ باتیں کرنے لگے یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ اور کسی نے کہا کہ وہ ایک لڑکا ہے، فتن، ایک نوجوان ہے، وہ ان کی برائیاں کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ کہا اس کو لے کر آؤ، بادشاہ نے کہا لے کر آؤ۔ قصہ مختصر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بل فعلہ، یہاں پہ اسٹاپ ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ اسٹاپ ہے، اس لیے کہ اگر اسٹاپ نہیں کریں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اگر اسٹاپ نہیں کریں گے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ یہ ساری حرکت اس بڑے نے کی ہے، لیکن یہاں بڑے نے تو نہیں کیا، تو تھوڑی مارا تھا، وہ تو انہوں نے خود توڑا تھا نا۔ اس لیے فعلا، یہ کام جو ہوا ہے یہ بڑا ہے، اس سے پوچھو نا۔ اس کا مطلب اس طرح ہے کہ جس کو تم خدا سمجھتے ہو تم اسی سے پوچھ لو نا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں کیوں بتاؤں کہ کس نے کیا ہے؟ تم جس کو خدا سمجھتے ہو، طاقت والا سمجھتے ہو، تم اسی سے پوچھو نا۔ ھذا کبیرہم، یہ ان سب کا بڑا ہے، فاسألوا، اس سے پوچھو۔ اب وہ سارے کے سارے شرمندہ اور کہنے کہ ابراہیم آپ کو تو معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے۔ فرمایا کہ بول نہیں سکتے تو پھر تم ان کو پوچھتے کیوں؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر فیصلہ ہوا اور ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، اور آگ میں ان کو جب ڈالا جا رہا تھا، اب یہ ایک اور امتحان کہ اب آگ میں ڈالنا ہے، آگ میں، آگ جلانے والی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، لیکن آگ سے بھی کوئی ڈر نہیں، آگ سے کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ ڈر ان کے دل میں صرف اللہ کا تھا۔ تو
یوں فرمایا کہ جب آگ کا ڈر دل سے نکل جائے گا اور آگ بنانے والے اللہ کا ڈر دل میں چھا جائے گا تو آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ نہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ ہے جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو اور جس کے دل میں آگ کا ڈر نہ ہو، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ یہ علماء فرماتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مدد آئی فرشتوں کی، فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر اللہ ہی نے کہا قلنا، ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت اللہ نے سلب کر لی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبنا اللہ حسبنا اللہ، اور صحابہ نے کہا جب احزاب آیا اور سارے طرف سے لشکروں نے گھیرا مسلمانوں کو، تو وہاں صحابہ نے کہا حسبنا اللہ حسبنا اللہ۔ جب صحابہ نے حسبنا اللہ کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ نے ان سارے لشکر کو شکست دی، اس لیے کہ لشکر کا ڈر دل میں نہیں تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھلایا، اور پھر آگ کی جلانے کی اللہ نے سلب کی، اور آگ سے اللہ نے ان کو نکالا صحیح سلامت، یہ قربانی۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور قربانی اللہ نے کروائی کہ بیوی بچوں سے الگ، بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے اور جہاں کچھ نہیں وہاں چھوڑنے چلے گئے۔ ان ساری قربانیاں جو پچھلے 3-4 جمعے سے بیان ہو رہی ہیں، ان ساری قربانیوں کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایک ایسی امت دے، امتا مسلمت لک، ایسی جیسے میں تیرے ہر حکم پہ سر جھکانے کو تیار، ہر حکم کو ماننے کو تیار۔ اے اللہ مجھے ایسی امت عطا فرما، ایسی امت عطا فرما جو تیرے ہر حکم پہ سر جھکانے والی، تیرے ہر حکم پہ سر جھکانے والی۔ لبیک اسلمتم، ایمان نہیں لاتے، سر نہیں جھکاتے، میرا کام مانتے نہیں ہو۔ قال اسلمت لرب العالمین، ہر ایک یوں کہنے والا ہو امت کا کہ جب بھی اللہ کہے نماز کا وقت ہو گیا پڑھتے نہیں ہو، جی پڑھتا ہوں، زکوٰۃ کا وقت ہو گیا دیتے نہیں ہو، جی دیتا ہوں، قربانی کا وقت ہو گیا قربانی نہیں کرتے ہو، جی کرنے کو تیار، ہر چیز میں اسلمت لرب العالمین، میں قربان، میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار رب العالمین کے لیے، اور ساری دنیا سے منہ موڑنے کو تیار، جیسے ابراہیم علیہ السلام تیار، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہر ایک طرف سے منہ کو موڑا اور صرف اللہ کی طرف منہ کو پھیرا، اور کہا کہ میں تو وما انا من المشرکین، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کسی قسم کے شرک کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کی بنیاد پر اللہ نے اس امت کو وجود عطا فرمایا۔ تو جو چیز جن قربانیوں کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، انہی قربانیوں پر اس چیز کی ترقی ہوتی ہے، اس چیز کی ترقی، اس چیز کا بقا انہی قربانیوں کے مرہون منت ہوتا ہے۔ اگر وہ قربانیاں ختم ہوں گی تو امت کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں ایسی کوششیں کرو جیسی کرنی چاہیے، جان مال کے ساتھ، جان پہ مسئلہ آئے پرواہ نہ کرو، مال پہ مسئلہ آئے پرواہ نہ کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس لیے کہ تم ایسی مجاہد کی دعا کی بنیاد پر ہو، ایسے مجاہد ابراہیم علیہ السلام جیسا جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تم اس مجاہد کی دعا اور اس مجاہد کی جہاد اور تکلیف اور جو اس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی بنیاد پر تمہارا وجود ہے۔ لہذا تم قربانیاں دیتے رہو گے تو تمہارا وجود برقرار رہے گا،
تم ترقی کرو گے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان باقی ہو۔ لیکن اگر قربانیاں ختم اور آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ دین کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ماں کے گود میں کلمہ مل گیا، بس اب زیادہ سے زیادہ بہت بڑے متقی پرہیزگار بن گئے تو نمازیں پڑھ لی، یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت ساری دنیا کے اندر امت مسلمہ کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن کوئی ایک جگہ ہے جہاں اسلام غالب ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ قربانی، وہ جدوجہد، وہ اپنے آپ کو مارنا، وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا امت کے اندر سے نکل گیا۔ وہ دعوت نکل گئی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، وہ دعوت اس امت کے اندر سے نکلی، اللہ نے اس امت کی طرف چھین لی، تعداد جتنی ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم اتنے زیادہ ہوگے، اتنے زیادہ کا غصہ اس سیل جیسے کہ سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، اتنے زیادہ ہوگے، لیکن پھر بھی قومیں تمہیں ماریں گی، اس لیے کہ تم میں جہل غالب ہو جائے گا اور موت سے تم ڈرنے لگو گے۔ تو ساری امت اگر اس پر آ جائے کہ میں نے مرنا تو ہے، میں مروں گا اللہ کے لیے، میں اپنا سب کچھ قربان کروں گا اللہ کے لیے، اللہ کی ہر بات میں مانوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو اس کو دل میں لے کر جائے گا، اللہ رب العزت اس کی طرف شروع کر دیں گے۔ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام والی قربانی پر ہی یہ امت قائم رہے گی، اور ابراہیم علیہ السلام والی قربانی پر ہی یہ اس امت کی ترقی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قربانیوں کے لیے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔